قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. معزز سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں بیان کی جائیں گی وہ ہے ہماری صفوں میں انتشار کیوں. آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ امت مسلمہ متحد کیوں نہیں ہے، یا ہمارے درمیان اختلاف کیوں ہے. اس چیز سے ہم میں سے ہر کوئی واقف ہے اس بات سے کہ آج صرف اور صرف کسی ایک محلے کی بات نہیں، کسی ایک شہر کی بات نہیں، کسی ایک اسٹیٹ، کسی ایک ملک کی بات نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس میں کہیں نہ کہیں اثر اس بات کا بھی ہے کہ ان کے اندر آپسی اختلافات اتنے زیادہ ہیں اور اس مقدار کے اس قدر ہیں کہ وہ سکون سے ایک دوسرے کو بیٹھنے نہیں دے رہے. چونکہ ملک عزیز ہندوستان کے اندر بھی کچھ ایسے حالات ہیں، اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس بارے میں بات کی جائے. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے کہ انسان جو ہے یہ کس قدر نادان ہے، کم عقل ہے اور دین سے کس قدر بیزار ہے کہ دین کے معاملے میں اس کے اندر کوئی چستی نہیں، کوئی پھرتی نہیں، کوئی تیزی نہیں، لیکن دنیوی معاملے کے اندر وقتاً فوقتاً چاہے موقع پرستی کہیں یا خود غرضی کہیں جان کو جھونک دیتا ہے تاکہ ہمارا دنیوی کام بن جائے. میرا اشارہ ہے حالات حاضرہ کے وقت کی طرف. الیکشن کا دور ہے، الیکشن ہونے والے ہیں. ایسے حالات میں آپ دیکھیں گے مسجدوں کے اندر لفافے پہنچ رہے ہیں، کارڈز پہنچ رہے ہیں، لکھے کاغذ پہنچ رہے ہیں کہ اس کا اعلان کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، امت کو متحد کیا جائے. آج انشاءاللہ بات صاف کھلی ہوگی، صبر سے سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا اس میری باتوں کو. جب موقع پڑتا ہے، صرف الیکشن کا نہیں، جب بھی انسان کے سامنے ایسے کوئی مواقع آتے ہیں، ایسے حالات بنتے ہیں، جب اس کو اپنی پڑتی ہے تو پھر وہ اس کے کامیابی کے لیے اور اس میں پورا اترنے کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے. حالات آج ہیں الیکشن کے، ہر طرف سے لفافے آ رہے ہیں، خط آ رہے ہیں، لیٹرز آ رہے ہیں. مولانا صاحب، امام صاحب، امت کو متحد کرو، امت کو یکجا کرو. میرے بھائی، یہ وقت یکجا کرنے کی بات آپ کو یاد آ گئی. عام حالات کے اندر مسلمان کس قدر منتشر ہیں، کس قدر انتشار کا شکار ہے، وہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، حالات ہیں، ضرورت بھی ہے مسلمانوں کو، بلکہ یوں کہا جائے کہ سب کو متحد ہو کر رہنے کی ضرورت ہے. ایک سوسائٹی کو خوشحال پرامن بنانے کے لیے سب کو متحد ہو کر رہنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن موقع پرستی کے چکر میں، خود غرضی کے چکر میں، موقع کی تلاش میں رہ کر کے کسی ایجنڈے کو سامنے لانا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ دین کا مطلب، دین کو مطلب نہیں ہے. یہ حقیقی معنوں میں وہ کام نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا. سامعین کرام، اتحاد و اتفاق اسلامی نظر میں، شریعت کی نظر میں اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر براہ راست مومنوں کو مخاطب کیا ہے.
اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو مخاطب کر سکتا تھا، سب کو بھی، لیکن اس اہمیت کے پیش نظر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو اپنا شیرازہ تم منتشر نہیں ہونے دینا، تم متحد رہنا، اتحاد کا مظاہرہ کرنا، تم منتشر ہو کر کے اپنی طاقت کھو مت دینا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال آیت نمبر 46 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اے لوگو سن لو، اطاعت کرو اللہ کی، صرف اور صرف اطاعت اللہ ہی کرو، اطاعت کرو رسول کی، اور اگر تمہارے درمیان کوئی معاملہ پھنس جائے، اختلاف کی بات آ جائے، لڑائی جھگڑے ہو جائے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو، اختلافات کو تم ہوا دیتے ہو، انتشار کا شکار ہوتے ہو، تو تم پھسل جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت پانی ہو جائے گی، کسی کام کی نہیں رہے گی۔ اور معاملہ دراصل ہے نا کہ متحد رہنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب متحد رہتا ہے کوئی نا تو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاصْبِرُوا، تم صبر کرنا، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تم صبر کا مظاہرہ کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دراصل میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اتحاد کے نعرے بہت پرفریب ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اتحاد کی باتیں، اتحاد امت کانفرنس یا اتحاد امت، مختلف طریقے سے سلوگنس آتے رہتے ہیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، یہ کتنے دل فریب ہوتے، کتنے اچھے لگتے ہیں، لیکن اتحاد کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کسی نے سمجھا کبھی یا سمجھنے کی کبھی کوشش کی؟ کچھ لوگ اتحاد امت کے نام کو لے کر کے، نعرہ دے کر کے ایک منچ تیار کرتے، اسٹیج تیار کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم متحد ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو، آپس میں فرقہ بازی نہ کرو، اس لیے ہم اتحاد کو عام کر رہے ہیں۔ کتنا اچھا سلوگن ہے، نعرے کتنے پرفریب ہیں، کتنے پیارے ہیں، لیکن جب اس کی حقیقت کو جانیں گے، آپ قریب سے اگر دیکھیں گے آپ، تو آپ کو معلوم ہوگا یہ محض نعرے ہیں، اور آیت کو پیش کر کے عوام کے ذہنوں کے اندر بس ایک خیال دنیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے بتلائے کوئی، آپ خود اپنا فیصلہ کریں آپ لوگ، کیا کبھی کفر اور اسلام متحد ہو سکتے ہیں؟ کبھی کفر اور اسلام متحد ہو سکتے ہیں؟ کبھی مشرک اور موحد متحد یا اتحاد ان کا ہو سکتا ہے؟ کبھی شرک اور کبھی بدعات اور سنت ایک جگہ پہ اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ نہیں ممکن ہے۔ اور نعرے دے کر کے ہم اتحاد کے علم بردار ہیں، آپ اپنے ساتھ سب کو شامل کر رہے ہیں، قبر کی پوجا کرنے والے کو بھی، قبر کو سجدہ کرنے والے کو بھی، قبر پہ قربانی کرنے والے کو بھی، اور اس کے بعد دوسری طرف آیت قرآن پڑھ کر کے استدلال کرنے والوں کو بھی کہ ہم کیا ہیں؟ موحد پرست ہیں۔ اور ابھی میں پڑھ رہا تھا آرٹیکل، آج مجھے ہنسی آئی، ایک صاحب نے یہاں پہ لکھا کہ اگر اتحاد قائم کرنا ہے تو اس بات پر عمل کرنا پڑے گا کہ کسی کو اپنا چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں۔ سمجھ میں آیا کہ سمجھایا؟ نعرہ سمجھ میں آیا؟ کسی کو اپنا چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں، مطلب اپنا مسلک جو ہے، اپنا طریقہ، اس پہ لگے رہو، اور کسی کو اصلاح بھی نہ کرو، اس کی تصحیح بھی نہ کرو۔ بظاہر دیکھنے میں کتنا پیارا ہے، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں۔ در حقیقت غور کریں گے آپ کو تو اس سلوگن کے اندر، اس نعرے کے اندر اللہ رب العالمین کے فرض کردہ فرائض کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی کو روکو، بھلائی کا حکم دو۔ اگر اس نعرے کے علم بردار سامنے آئیں گے تو کہیں گے ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے، کرنے تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسے اتحاد قائم ہوگا، لوگ، امت متحد ہوگی۔ وقت کم ہے، میں جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اگر امت کو متحد کرنا ہے، امت کے اندر اتحاد دیکھنا ہے اور دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو اس بات کی سخت سے سخت ضرورت ہے کہ اصل مدعے کے اوپر بات کی جائے۔ اور اصل مدعا کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بغیر اللہ کی اطاعت کے، بغیر توحید کو بروئے کار لائے مسلمانوں میں اتحاد قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ آگ پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، شرک اور توحید اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے، بدعات اور سنت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ ساری دنیا کی طاقت کا لیجیے،
اور یہی تو بات تھی نا، مکہ کے جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے وسلم سے؟ ان کا مطالبہ یہی تھا نا کہ چلو کچھ دن ہماری والی کر لو، ہم کچھ دن تمہاری والی کر لیں گے، مسئلہ ختم بھائی، کیوں لڑائی کریں ہم؟ نبی وسلم نے کیا کہا ٹھیک ہے، نبی وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ چلو ٹھیک ہے ہم کچھ دن تمہاری والی کریں تو ہماری والی کر لو، مسئلہ ختم، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ نبی وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل فرمائی کہ ہم سے کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تمہارے معبود کی عبادت کرنے والا ہوں اور نہ ہی تو ہماری معبود کی عبادت کرنے والے ہو، یہ حد فاصل ہے، تمہارا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ نہیں ممکن ہے کہ شرک اور توحید اکٹھا ہو سکے، کفر اسلام اکٹھا ہو سکے۔ تو اگر اتحاد لازمی ہے، اتحاد چاہتے ہو، مسلمانوں کے اندر اتحاد چاہتے ہو، تو لوٹنا پڑے گا توحید کی طرف، لوٹنا پڑے گا سنت رسول کی پیروی کی طرف۔ اگر اللہ اس کے رسول کی پیروی ہو رہی ہے، اتحاد ممکن ہے، اتحاد ہوگا۔ اور یہی تو وہ بنیادی اسباب تھے نا۔ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ شروع ایام میں، بدر کے ایام کو دیکھو آپ، غزوہ خندق کے موقع میں آپ دیکھیے، آپ ایسے بڑھتے جائیے، آپ دیکھیے دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ان کے درمیان جو نقطہ تھا، جو پوائنٹ تھا جس پر ان کا اتحاد تھا، ہم لڑ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے، یہ بنیاد تھی، اس کی وجہ سے ان کے اندر کیا تھا؟ اتحاد تھا۔ آج معاملہ یہ ہے، ہماری طاقت برباد ہو رہی ہے، آپس میں لڑ کر کے اسی بنیاد پر ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میری بات مانی جائے، ہر کوئی چاہ رہا ہے میری آئیڈیالوجی اختیار کی جائے، ہر کوئی چاہ رہا ہے میرے طریقے پر عمل کیا جائے۔ اگر ہر کوئی یہ چاہے گا، اتحاد ہو سکتا ہے ایسا؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کیسے اتحاد ہو سکتا ہے۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، 30 پارے اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، اور آپ سیاہ ستہ کتابیں ہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث کے مجموعی کتابیں ہیں، ساری کی ساری پڑھ کے دیکھ لیجئے آپ، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں کفر سے اتحاد کیا ہو، اتفاق کیا ہو۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے موقع پر یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا، یہ بات کی جاتی ہے جب کہ نہیں، توحید کے علاوہ، اتباع رسول کے علاوہ کسی اور مدعے پر اتحاد نہیں مسلمانوں کا ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں ارے اللہ کے نبی نے تو یہودیوں سے کیا، ان سے کیا، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا آپ کو، معاہدہ اور چیز ہوتا ہے، سمجھوتا اور چیز ہوتا ہے، اتحاد اور چیز ہوتی ہے۔ سمجھوتے کے اندر یہ بات ہوتی ہے ہماری بات کچھ مانو، لیکن آپ پڑھیں گے پورا معاہدہ، چاہے یہودیوں کا معاہدہ ہو، کسی کا معاہدہ ہو، صلح حدیبیہ کا معاہدہ پڑھ لیجیے آپ، ساری کی ساری جو باتیں معاہدہ ہوا، ساری کی باتیں سماجی ہیں، وہ جہاں دین کی بات آئی ہے وہاں پر سمجھوتا نہیں کیا گیا ہے۔ سماجی معاملات ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملات ہیں، وہاں پر سمجھوتا کیا گیا ہے، لیکن جہاں دین کی بات ہے وہاں پر سمجھوتا نہیں کیا گیا ہے۔ دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں ہوتا ہے۔ سامعین کرام، پوائنٹ ایک ہی ہے، نقطہ ایک ہی ہے، طریقہ ایک ہی ہے۔ اتحاد حقیقی معنوں میں اگر چاہیے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور کی اتباع کرے گا، اللہ فرما رہا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارے پیر اکھڑ جائیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری کوئی اوقات نہیں رہے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ نے دوسرے مقام فرمایا کہ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ یہ معاملہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے آج، کوئی معاملہ ہے دین کا، دنیا کا کوئی معاملہ ہے، اس کو لا کے جوڑا ہے دین سے جوڑا، ٹھیک ہے چلو دین کا معاملہ مان لو اس کو۔ اللہ نے کیا اصول کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اول الامر کی اطاعت کرو۔ وہ امام جو شریعت کا پابند ہو، جو اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلنے والا ہو، اس امام کی پیروی کرو۔ تم بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ پھر اللہ نے فرمایا آگے کہ انسان ہی ہے نا، انسان ہی ہے، ممکن ہے نظریات خیرات لوگوں کے بدلے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو تم خود فیصلہ کرنے نہ بیٹھ جاؤ، لوٹاؤ اس کو اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف۔ آج ہمارے معاشرے کے سوسائٹی کے اندر کتنے سارے مسائل ایسے ہیں، کتنے سارے ایسے مسائل ہیں جس میں بیکار کی، بے مقصد کے اختلافات پیدا کی جاتی ہے۔ اگر کوئی غور کرے، لوٹائے اپنے آپ کو، اپنے مسئلے کو قرآن اور حدیث سے پیش کرے، فوراً اس کو جواب ملتا ہے، صحیح جواب ملتا ہے اس کو، لیکن پھر بھی
اس طرف نہیں جاتا وہ. اس جو اصول ہے نا, اصول کو توڑ رہا ہے وہ. اتحاد اس طرح سے ممکن نہیں ہے. اتحاد چاہیے تو اپنے فیصلے کو قرآن اور حدیث سے کروانا پڑے گا. قرآن و حدیث جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو ہو بہو تسلیم کرنا پڑے گا, تب جا کر کے مسلمانوں کے اندر اتحاد قائم ہو سکتا ہے. دراصل اتحاد کے راستے میں جہاں بہت سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہے نا, یا اللہ سے رسول کی طرف لوٹنے میں جہاں بہت سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہے نا, وہاں سب سے بڑی چیز اور سب سے اہم چیز جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہے وہ ہے تعصب. کبھی خاندانی تعصب, کبھی علاقائی تعصب, کبھی نسبی تعصب, مختلف طریقے سے کبھی دینی تعصب. یہ تمام چیزوں کو بنیاد بنا کر کے انسان حقیقت کا انکار کرتا ہے. مثلا کہا جائے اگر کہ ایک لڑکی لڑکے دو ہیں, مثال دے رہا ہوں, سمجھیے آپ آسانی سے. ایک لڑکا ہے, اس کے نام کیا لکھا ہوا ہے شیخ فلاں. ایک بچی ہے جس کے نام سامنے ہے آگے پیچھے سید لگا ہوا ہے. رشتے کی بات آئی, مسلمان دونوں ہیں, کلمہ کو دونوں ہیں, لیکن رشتہ ان کا نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ارے بھائی وہ تو شیخ ہے, میں سید ہوں. ہے کہ نہیں سوسائٹی ہے کہ نہیں یہ چیز ہے نا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے قبائل کو بنایا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے, اس لیے تو نہیں بنایا کہ تم تفرقہ بازی کرو. یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا ہے لڑکے کی عمر نکلی جا رہی ہے, لڑکی گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک اچھے عمر سے گزر رہی ہے, لیکن رشتہ صرف اس بنیاد پہ نہیں کیا جا رہا ہے کہ لڑکا اپنے خاندان کا نہیں مل رہا ہے. یہ تعصب ہے, یہ خاندانی تعصب, یہ نسبی تعصب ہے. ایسے جب دیکھیے دینی تعصب, میں ایک چھوٹی مثال دوں آپ کو. ہم اور آپ نماز سب بندی کے اکثر جمعہ کے روز اعلان کرتے رہتے ہیں, سب کے اندر سب بندی کر لیجیے. نماز کھڑی ہو رہی ہے تو سب بندی کر لیجیے. شریعت نے کہا ہے کہ تم نماز کو صحیح کر لو, تمہاری صف اگر صحیح رہے گی تمہاری نماز صحیح رہے گی. اگر تمہارے صف کے درمیان جگہ خالی رہے گا تو شیطان بکری کے بچے کی شکل میں اگر درمیان میں کھڑا رہتا ہے. شیطان کے ساتھ نماز ہوتی ہے. ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں میں. جو قوم اپنی سب سے اہم عبادت نماز کے اندر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے, وہ قوم اتحاد کی بات کرے, وہ قوم اتحاد کی متلاشی ہو, اس قوم کے اندر اتحاد برپا ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے صاف طریقے سے کہا ہے کہ تم نماز میں جب کھڑے ہو تو قدم سے قدم, سنن ابی داؤد کی روایت ہے, قدم سے قدم, کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہو جاؤ. اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ اگر تم صفوں کے درمیان خلا چھوڑو گے, جگہ چھوڑو گے, اللہ تمہارے دلوں کے درمیان خلا چھوڑ دے گا, دوری کر دے گا. آج مسلمان کس قدر انتشار افتراق کے شکار ہیں. کہیں نہ کہیں یہ وجہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ہم اپنی صفوں کو صحیح نہیں کر پا رہے ہیں, ہماری صفیں ابھی تک ترچھی اور ٹیڑھی ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں عزت ملے, ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا نزول ہمارے اوپر ہو. کیسے ممکن ہے میرے بھائی؟ نہیں ہو سکتا. بتانا یہ چاہ رہا ہوں میں کہ حق بات سے جہاں روکنے میں یا اتحاد و اتفاق نہ ہونے کے اسباب میں سے کہیں نہ کہیں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر تعصب پایا جاتا ہے. دینی تعصب کہیں پر خاندانی تعصب پایا جاتا ہے. دینی تو بہت ساری مثالیں ہیں. ہم میں سے ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں, کوئی بتائے, میں یہاں پڑھ کے حقیقت پوچھتا ہوں میں, کسی نے یہ زحمت کی کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا نبی کے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں؟ ہم میں یہاں جتنے مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کسی نے یہ زحمت گوارا کیا کہ ہم دیکھیں ہمارے شب و روز جو ہو رہے ہیں سنت کے مطابق ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کسی نے یہ زحمت گوارا کیا کہ لاؤ ہم بھی یہ دیکھیں اپنے آپ کو, اپنے اعمال کا ہم جائزہ لیں, کیا ہمارے روزے, ہماری قربانیاں اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ یہ دینی تعصب ہے. ہمارے شیخ نے بول دیا ہے بھائی بات ختم, ہمارے عالم نے بول دیا ہے بات ختم. سگریٹ کی بات, ابھی کل مغرب بعد کچھ بھائی بیٹھے تو بات ایسے ہو رہی تھی, سگریٹ نوشی, بیڑی, تمباکو وغیرہ کی بات. اکثر بھائیوں نے کیا کہا کہ نہیں, ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ سگریٹ نوشی, تمباکو نوشی یہ مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سب سے سوال کرتا ہوں میں, آپ بتاؤ سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی کیا ہے, یہ حرام ہے مکروہ ہے؟ اچھا مکروہ کہتے کس کو ہے, کسی کو معلوم ہے کیا؟ مکروہ کہتے کس کو ہیں؟ مکروہ کہتے ہیں دراصل کہ وہ کام جو آپ وسلم کو پسند نہیں تھا, ناپسند.
اور حرام کس کو بولتے ہیں پھر؟ جس کو شریعت نے سخت سے ناپسند کیا ہو، اس سے منع کیا ہو اس سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو پسند نہیں کر رہے ہیں یا کرنے کا حکم نہیں، تو وہی تو حرام ہے نا. یہ مکروہ کا بیچ میں ایک اصطلاح لا کر کے عوام کو راستے سے بھٹکانے کی پوری کوشش کی گئی کہ نہیں چونکہ میں کھاتا ہوں نا، مولوی صاحب کھا رہے ہیں بھائی، اب 5 ٹائم ان کا نماز سے بڑھ کر کے پابندی اس کی ہو رہی ہے گٹکے تمباکو کے، تو کیسے بولتے وہ منہ سے کہ نہیں نہیں حرام ہے، یہ حرام بولیں گے تو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں کہ وہ نہیں کریں گے، ہماری بات نہیں سنیں گے. تو یہ تمام چیزیں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھائی حرام نہیں، ہم مکروہ مانتے اس کو. کیوں بھائی؟ قرآن مقدس کی میں نے تقریباً 2-3 بار خود نے یہ بات بولی ہے، اور پھر سے بات دہرا رہا ہوں میں، چونکہ ہمارے نوجوان میں بہت عام ہو رہی ہے بات، آگے بتا دے رہا ہوں میں. شراب، سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی یا ایسے گٹکے جتنی بھی چیزیں ہیں نشے کی، وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں. اسباب میں نے 3 بیان فرمائے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اور کھا رہے ہیں، اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی کھا رہے ہیں اس کو، ماشاءاللہ دیکھنے میں آتا ہے. اس پہ جو پاکٹ ہوتی ہے اس کے اوپر صاف لکھا ہوتا ہے چیتاونی تمباکو جان لیوا ہے، نہیں لکھا ہوتا اس پہ. سگریٹ کے ڈبے کو اٹھائیے آپ، اس پہ دیکھیے لکھا نہیں لکھا ہوتا اس پہ. تمباکو کو آپ دیکھیے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. گٹکے کو آپ دیکھیے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ساودھان تمباکو جان لیوا ہے. میں پوچھتا ہوں کوئی جان بوجھ کر کے زہر کھائے، یہ شریعت نے حلال قرار دیا ہے؟ شریعت کی ایسی گنجائش ہے کوئی خودکشی جان بوجھ کے کرے؟ ارے بھائی ایک صاحب فندہ اپنے آپ کو لگا کے لٹک رہے ہیں، وہ بھی خودکشی ہے. ایک آدمی زہر پی رہا ہے، وہ بھی خودکشی ہے. جانتے بوجھتے زہر کھانا کیا خودکشی نہیں ہے یہ؟ شریعت نے کہا لا تقتلوا انفسکم بایدیکم، لوگوں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک برباد نہ کرو، خودکشی نہ کرو. اللہ نے منع کر دیا، اب کوئی راستہ نکلتا ہے اس میں، نہیں نہیں یہ مکروہ ہے. دوسری وجہ کیا ہے کہ فضول خرچی. اللہ نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. میں پوچھتا ہوں اگر آدمی گٹکھا نہ کھائے تو مر جائے گا کیا؟ سگریٹ نہ پیے تو مر جائے گا کیا؟ وہی اس کی اہم جو غذا ہے وہی ہے کیا کہ وہی کھا کے زندہ رہتا آدمی؟ فضول خرچی تو ہے یہ. کیا ہے یہ؟ اگر فضول خرچی ہے تو اللہ نے منع کر دیا پہلے سے ہی کہ یہ شیطانی کام ہے، تم یہ نہیں کرنا. اور ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز جیسی اہم عبادت کے اندر یہ کہا گیا کہ تم نشے کی حالت میں نہ آیا کرو. اور حدیث بالکل واضح ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. دوسرے حدیث نے فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت نے فرمایا کہ جس چیز کی کثرت، جس چیز کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. جب بولو کہ نہیں بھئی یہ حرام ہے تو بولتے نہیں مجھے چکر نہیں آتا، مجھے نشہ نہیں آتا. ارے تم تو عادی اس کے ہو گئے ہو، تمہارا نفس کا عادی ہو گیا ہے. کبھی کسی دوسرے کو جو نہیں کھاتا کھلا کے دیکھو. آپ ٹیسٹ نہیں کرنا، میں مثال دے رہا ہوں ایک، تو بتانا تھا اس جا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، کہ شریعت کے اندر جو مسلمانوں کے اندر اتفاق نہیں ہے، اس میں کہیں نہ کہیں اثر کس کا ہے؟ تعصب کا ہے. کہ ہمارے صاحب نے بول دیا ہے ہم اسی کو مانیں گے، قرآن کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، ہمیں اس سے نہیں فرق پڑتا ہے. تو اگر تعصب پایا جائے گا، خاص طور سے دینی تعصب، امت ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتی ہے، مسلمانوں میں اتحاد قائم نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان اتفاق نہیں کر سکتے آپس میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ سب کو لوٹنا پڑے گا حبل اللہ کی طرف. اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ حبل اللہ سے مراد قرآن مقدس اور نبی کا فرمان ہے. اللہ اس کے رسول کے فرمان کو مضبوطی سے تھام لو گے، تفرقہ بازی نہیں کرو گے، تم مضبوط رہو گے، سب پر غالب رہو گے. دنیا کی طاقت تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتی ہے. لیکن اگر تم اللہ کے رسی کو چھوڑ دو گے تو پھر سمجھ لینا کہ کمزور ہو گئے تم اور دنیا کی طاقت تمہارے پر غالب آ گئی. ایک بات اور بتاؤں میں، سب بات ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، کچھ صحیح کچھ غلط، یہ تمام سے ملا کر کے بس راستہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں آپ سے آسان سا سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر میرے ہاتھ میں کچھ پہلے سے ہے، دستی میرے ہاتھ پہلے سے ہے، مجھے کچھ اور پکڑنا ہے، میری پکڑ مضبوط رہے گی یا کمزور رہے گی؟ سمجھ میں آ رہا؟ میرے ہاتھ میں دستی پہلے سے موجود ہے،
پکڑا ہوں میں، اب میں ایک اور رسی پکڑنا چاہوں، کچھ اور پکڑنا چاہوں، میری یہ پکڑ مضبوط رہے گی کہ ڈھیلی رہے گی؟ ڈھیلی رہے گی نا۔ اب آدمی یہ سوچے کہ ہم ان کی بھی مانیں گے، اللہ کی مانیں گے، یہ مضبوطی سے اللہ کی رسی پکڑنا ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بالکل خالی کرنا پڑے گا۔ اگر کچھ اور دبائے، کچھ اور پکڑ رہے تو مضبوطی اس کے اندر نہیں ہے، گر جاؤ گے، نقصان اپنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مضبوط ہونے کی ضروری ہے کہ تمہارے ہاتھ بالکل صاف ہو، تمہارے ہاتھ میں ہو تو اللہ رب العالمین کی رسی یعنی قرآن و حدیث ہو۔ سامعین کرام، وقت تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ ایک اعتراض بار بار ہوتا ہے، بہت کھلے الفاظ میں بول رہا ہوں، آپ سمجھیے میری بات کو۔ آپ کسی سے کوئی ظاہری دشمنی نہیں، کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ بات ہے اور مسلسل یہ سوالات ہوتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب اتحاد اتفاق کی بات کرتے ہیں، آپ نے خود کیوں بنا لیا ہے اپنی جماعت؟ ہے نا، ارے وہاں لکھا ہوا ہے مسجد توحید اہل حدیث۔ سوال اٹھتا ہے نا بھائی، آپ اتحاد اتفاق کی دعوت دے رہے ہیں، آپ نے خود اپنی جماعت کیوں بنا لی ہے؟ یہ انتشار نہیں، اختلاف نہیں ہے یہ؟ تو میں آپ کو وضاحت کر دوں، اگر کوئی اہل حدیث لگانا لکھنا واجبی سمجھ رہا ہے، یہ اس کی جہالت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی جاہل کی جہالت کی بات ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک فرقہ، ایک جماعت ہے۔ یہ اہل حدیث صرف اور صرف ایک وصفی نام ہے، امتیازی نام ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے بھائی ہم مسلمان ہیں، قبر کا پوجا کرنے والا بول رہا ہم مسلمان ہیں، قبر پہ مردے کے پاس جا کر کے اپنے حاجات پوری کرنے دعائیں کرنے والا کہہ رہا ہم مسلمان ہیں۔ اور بات تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ شیعہ بھی خود کو مسلمان بول رہے ہیں۔ ہم کیسے بول رہے ہیں کہ مسلمان ہم ہیں؟ وضاحت ہونی چاہیے نا بھائی۔ ہم بدعت نہیں کرتے الحمدللہ، جو توحید پرست ہوتے وہ بدعت نہیں کرتے۔ کیسے بجا بتائے گا بھائی ہم مسلمان ہیں؟ نہیں بولتے، صرف بولو مسلمان ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اگر پوچھا جائے عام حالات میں مسلمان ہم ہیں، لیکن سارے مسلمان وہاں سب کلمہ کو موجود ہیں، تو اپنی وضاحت دینے کے لیے ہم بدعت نہیں کرتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہم اس کے قریب نہیں جاتے، ہم شرکیہ کام نہیں کرتے، جانتے بوجھتے جہاں طاقت ہو سکتی ہے ہم جانتے بوجھتے کفریہ عقائد کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں، ہماری پہچان ہے یہ۔ اور میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر سارے کے سارے مسلمان توحید پرست ہو جائیں، رسول کے فرمان کے پیروکار ہو جائیں، اللہ کی قسم اس کی قطع ضرورت نہیں ہے کہ لکھا جائے میں اہل حدیث ہوں۔ اگر سارے کے سارے مسلمان توحید پرست ہو جائیں، سارے کے سارے مسلمان اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق چلنے والے ہو جائیں، اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ بینرز لگائے جائیں، ٹائٹلز لگائے جائیں کہ میں اہل حدیث ہوں۔ چونکہ حالات نے مجبور کیا، عوام نے مجبور کیا کہ ہماری تشخیص ہونی چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو صحابہ کرام گالے دیتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو قبر پہ جا کے اپنے پیشانی کو خم کرتے ہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو سنت کو روتے ہوئے بدعات کو رواج دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا شمار ان کے اندر نہ کیا جائے۔ اس وجہ سے بس ایک نام ہے۔ اگر ہمارا کوئی فرقہ ہوتا، ہماری کوئی جمعیت ہوتی، ہمارا اپنا کوئی جماعت اگر ہوتا، تو ہمارا بھی کوئی امام ہوتا۔ بتاؤ ہمارا کون امام ہے؟ اہل حدیث جو بولتے ہیں خود کو ان سے پوچھے تمہارا امام کون سا ہے، کون ہے بتاؤ؟ ہماری کوئی اگر جماعت ہوتی، ہم نے کوئی گروہ بندی کی ہوتی، ہماری کوئی مستقل کتاب ہوتی، بتائیں ہماری کون سی مستقل کتاب ہے؟ ہم امام مانتے ہیں تو کائنات کے تمام اماموں کے امام، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ دنیا کی کائنات کے سارے لوگوں کی بات ایک طرف ہو، ہمارے نبی کی بات ایک طرف ہو، اللہ کی قسم دنیا کے سارے لوگوں کی بات کو پیروں تلے رودا جا سکتا ہے۔ نبی کی بات کی حدیث کی یہ ویلو، یہ وقت ہے۔ اعتراض کا جواب سمجھ میں آیا؟ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ بس ایک نام ہے، صفاتی نام ہے، جس سے یہ پہچان ہو سکے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو اور لوگ ہیں۔ اتنی سی بات ہے بس۔ سامعین کرام، وقت ختم ہوا، چونکہ خطوط کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا۔ ابھی تک میں بطور اعلان یہ بات کہہ دوں آپ کو، اتحاد ضروری ہے، اور اتحاد تبھی ہو سکتا ہے جب توحید اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری جائے، انہیں کے اصول پر چلا جائے، تبھی توحید ممکن ہے، تبھی اتحاد ممکن ہے۔ اور حالات جو الیکشن کے چل رہے ہیں اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہر کوئی ووٹ دے۔ ووٹ، چونکہ ہم ایک جمہوری ملک کے اندر رہتے ہیں، ووٹ کی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔
لہٰذا اگر کوئی اس کو سوچ رہا ہے کہ ہم نہیں دیں گے، ضائع کر دیں گے، تب بھی اس کا نقصان ہے۔ اگر اپنا نمائندہ کسی غلط کو چن رہا ہے تب تو نقصان ہو ہی رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنے ووٹ کو ضائع کر رہا ہے تب بھی اس کا نقصان ہے۔ لہٰذا اپنے ووٹ کو ہرگز ضائع نہ کریں، سوچ سمجھ کر کے فیصلہ لیں اور اچھے سے اچھا اپنا نمائندہ چننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام حالات سے نکلنے کا کوئی اچھا راستہ نکالے۔ مولا کریم ہم لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے، ہم سب کو جزا زندہ رکھے، اسلام پر قائم دائم رکھے، ہمارے جب خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہو، آمین۔ تقبل رب